بغیر وضو کے تفسیر پڑھ سکتے ہیں، قرآن نہ پڑھیں، کیونکہ قرآن کے پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ وضو. بعض علماء اتنی رعایت کرتے ہیں کہ اگر ہاتھ نہ لگائے اور یاد پڑھ رہا ہو تو پڑھ سکتا ہے، لیکن ادب یہی ہے کہ بغیر وضو کے تفسیر بھی نہ پڑھے. ایک مکے میں کسی کی فوتیدگی ہو گئی، ایک بندہ تعزیت کے لیے مدینے سے آیا بغیر احرام کے، انشاءاللہ جرمانہ نہیں ہوگا، ورنہ مسلک حنفی تو سخت ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بھی حالت ہو احرام باندھے. اقبال احمد کی والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے. پاکستان سے بغیر احرام کے آئے اور یہاں مسجد عائشہ سے احرام باندھے، بالکل دم ہے. دم بھی صرف نہیں ہے نا، بڑے عمرے سے بھی تو محروم ہو گیا. یہ کیا بات ہے کہ بکرا دے دو گے تو جان چھوٹ گئی؟ اصل جو نعمت تھی وہ تو تم محروم ہو گئے اس سے. اپنے ملک سے جو عمرہ کرتے ہو تو چھوٹے حج کے برابر ہے. مدینے سے واپسی پر حیض والی عورت میقات پر احرام باندھتی ہے، مکے آ کر وہ سعی کرتی ہے، بال کاٹتی ہے، اس کے بعد وہ احرام کی پابندیوں کا خیال نہیں رکھتی ہے، طواف کو پاکی تک مؤخر کرتی ہے. سبحان اللہ، اس نے خوب مسئلہ سمجھا ہے کہ حیض کے ساتھ نیت کر کے آ گئی، طواف نہیں کیا، صفا مروہ دوڑ لی. جب طواف نہیں کیا صفا کیسے ہو گئی؟ میری بیٹی تم نے تو نشئی والا کام کر دیا ہے نا. نشئی تھا نا، وہ بیچارہ جاتا پیشاب کرنے کے لیے، وہ بیٹھ جاتا، پیشاب لمبا ہوتا ہے نشئیوں کا، بھنگیوں کا، تو وہ پانی بہہ جاتا، دیکھتا لوٹا خالی، پھر لوٹا بھر گیا تھا، پھر لوٹا، تیسرے دفعہ اب لوٹا بھرا، کہنے لگا اچھا اب استنجا پہلے کروں گا، پیشاب بعد میں کروں گا. تم نے بھی وہی کام کیا، دم بھی پڑ گئی، عمرہ بھی دوبارہ کرو. یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے تم نے کہ صفا مروہ پہلے دوڑ لی، بال بھی کاٹ دیے، سب کچھ کر دیے. کیوں؟ کس بات کے بال کاٹ دیے؟ طواف جب نہ ہو صفا مروہ نہیں ہو سکتی. میں آپ کا درس سنتا ہوں، عمل کے لیے دعا کہ اللہ سب کو، مجھے بھی آپ کو بھی اعمال صالحہ کی توفیق دے. اگر شلوار گھنٹنوں سے اوپر ہو مثلا تو کسی کی نظر پڑے، اس کا وضو تو نہیں ٹوٹ جاتا، لیکن وہ تو گناہگار ہے نا، چونکہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ عورہ ہے، اس کا چھپانا ضروری ہے. اگر ذرا سی بھی جگہ ظاہر ہوگی نہ نماز ہوگی نہ طواف ہوگا. دیکھنے والے کا وضو کیوں ٹوٹ جائے؟ تیرا ٹوٹے. مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، عورت کا بھی مرد کا بھی. عمرہ کرتے وقت عورت زیور پہن سکتی، بالکل پہن سکتی ہے، کوئی منع نہیں، لیکن جتنا تواضع کرے گی زیادہ بہتر ہے. اگر ایک عورت کے پاس اتنا سونا چاندی ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ شوہر دے گا یا بیوی؟ جس کے زیور ہیں وہ دے گا. زیور خاوند کو واپس کر دو، زکوٰۃ وہ دیا کرے گا. اگر زیوروں کی مالک تم ہو تو پھر زکوٰۃ بھی تم دو گی. شوہر کوئی ٹھیکیدار ہے کہ زیور تم پہنو زکوٰۃ وہ دے؟ عورت کا خاوند اس کو خرچہ نہیں دیتا، پھر تم کیسی عورت ہو؟ نان نفقے کا دعویٰ کر کے خرچہ وصول کرو. زکوٰۃ الگ مسئلہ ہے، تیرا خرچہ الگ مسئلہ ہے. دوران طواف میری امی گم ہو گئی، ان کو عمرے کا طریقہ نہیں آتا تھا، میں ان کی رہنمائی کرا رہا تھا. ان نے طواف مکمل کیا، سعی نہیں کی. اگر بال کاٹ دیے عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن دم پڑ گئے. میں نے بال کٹوائے، چلو کٹوائے ہیں تو ٹھیک ہے، آئندہ پورا سر پہ بسترا پھروایا کرو. اگر سود کی رقم ہے تو اس کو کسی بھی غریب کو بغیر نیت ثواب کے دے دو، کیونکہ اگر تم نہیں لو گے تو بینک والے تو بڑے مگرمچھ ہیں، وہ تو اور کھا جائیں گے. ان سے تو لے لو نا کم سے کم.
اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے مسجدوں کے حمام خراب ہیں، لیٹرین خراب ہیں، وہ بنوا دو، یا اور کوئی غریب مستحق آدمی ان کو دے، لیکن ثواب کی نیت ہے، ثواب حلال پہ ہوتا ہے، حرام پہ نہیں ہوتا۔ کسی عالم دین کو کرائے کا مکان دلا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ عالم دین اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ حرام کے مکان میں رہیں، یہ خدمت کرتے ہیں علماء کی، حرام کے پیسوں سے مکان کا کرایہ دے گا۔ جب تم یہی کرتے وہ بھی انشاءاللہ تمہیں 11ویں 12ویں سے نہیں نکلنے دیں گے۔ نکاح سے پہلے دولہے یا دلہن کو مہندی لگانا، دلہن کو تو لگا سکتے ہو، دولہے کو لگانا جائز نہیں ہے۔ نکاح میں شادی میں ڈھول کے بغیر گانا وغیرہ گا سکتی ہے؟ نہیں گا سکتی ہے۔ اگر کوئی اسلامی نعت ہے تو وہ پڑھ سکتی ہے۔ اگر ڈھول ہاں دف بجائی جائے تو وہ جائز ہے۔ نہیں، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی مسئلہ۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ ڈھول یا گانا بجانا، گھوڑا، مہندی، لوہے کے بیت، گلے میں سرخ دھاگے، یہ سنت ہے یا ہندوؤں کی رسمیں ہیں؟ اس کا تمہاری اسلام سے کیا تعلق؟ اچھا، اگر شادی ان کی ہو رہی ہے تو ڈھول بجانے والے کو کیا خوشی ہے؟ ابھی پیسے لینے کے لیے ڈھول بجا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری والدہ محترمہ نے عمرے کی ادائیگی کے سر کے بال کاٹنے سے پہلے ناخن کاٹ لیے ہیں، تمام ہاتھوں کے دم پڑ گئی۔ ان کو ناخنوں کا خیال تھا۔ بال کاٹنے میں کتنی دیر لگتی ہے عورت کی؟ 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ یہ چوتھی دفعہ وہی ایک ہی سوال ہے۔ بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ بھینس کا دودھ پی سکتے ہو، قربانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ نہیں، بھینس کا دودھ پیتے ہو، مکھن کھاتے ہو، گھی کھاتے ہو، بھینس کیوں حرام ہو گئی کہ قربانی نہیں ہو سکتی؟ بھینس گائے کی طرح ہے۔ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھا جا سکتا ہے۔ مسجد عائشہ گئے بغیر احرام کے واپس آ جائیں، کوئی بات نہیں۔ میقات پہ اگر جائیں گے، جیسے مدینہ منورہ ہے، طائف ہے، پھر بغیر احرام کے نہیں آ سکتے۔ نفلی طواف میں اگر حتیم میں داخل ہو جائیں طواف باطل ہو گیا، طواف دوبارہ کرو۔ امام صاحب کو نماز کے مسائل کے لیے بنی، ایسے آدمی کو امام نہ بناؤ۔ مجھے مفلس ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ کس چیز سے؟ پیسوں کے افلاس کا ڈر ہے یا نیکی کے افلاس کا ڈر ہے؟ اور اگر پیسوں کا افلاس ہے، وہ تو اللہ فیصلہ کر چکے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جتنا چاہیں بڑھائیں جتنا چاہیں گھٹائیں، تیرے فکر کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ ہر عمرے کے بعد حل کا ضروری ہے، چاہے 2 دن کیا روز بھی کرے اس طرح پھروائے گا۔ جمعہ کی پہلے 4 سنتیں، 2 فرض ہیں، اس کے بعد پھر 4 سنتیں۔ آج کل مشکل یہ ہو گئی ہے میرے بھائی، میرے عزیز، میرے اپنے ساتھی ہیں، نوجوان ہیں، 2 کتابیں پڑھ کے ماشاءاللہ مجتہد بن گئے ہیں۔ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو نیکی کے عمل کم سے کم کرواؤ۔ بھئی جمعہ کی پہلے 4 سنتوں کا نہیں، بھئی کوئی 4 سنت نہیں، 2 سنت پڑھ لو بس۔ جمعہ کے بعد 4 سنتوں کا بعد میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کچھ سنتوں سے جان چھوٹ گئی نا، ایک دن انشاءاللہ فرض ہی چھوٹ جائے۔ نفل پڑھتے تھے نا، نفل چھوڑو گے سنت سے معروم ہو جاؤ گے۔ وَمَن تَرَكَ سُنَّةَ، جو سنت چھوڑے گا، حُرِمَ عِقَابًا عَنِ الْفَرَائِض، اللہ اس کو فرض سے بھی محروم کر دیتا۔ بھائی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو عبادت پہ لگاؤ، نہ کہ ان کو ہٹاؤ۔
اچھا رمضان شریف آئے گا یار 8 تراویح کافی ہیں، 20 پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو حضرت عمر نے ایجاد کی ہے، نبی پاک کا مطلب یعنی نعوذ باللہ حضور کے بعد حضرت عمر نے بدعت شروع کر دی، تم سنت پہ قائم ہو۔ وہ خدا کا خوف بھی تو کیا کرے۔ ابھی آگے دن پڑھ رہا تھا، کسی نے کہا کہ جی پگڑی اگر باندھی ہوئی ہے تو مسح کرنے کے لیے پگڑی کے اوپر مسح کر لو، المسح علی الامامۃ، پگڑی پر مسح کرنا۔ اللہ اس کو ہدایت دے، پتہ نہیں لفظ تو اس نے پڑھ لیا، جہاں یہ باب ہے نا باب المسح علی الامامۃ سنن نسائی میں، وہ حدیث نہیں پڑھی۔ حدیث میں ہے ادخل رسول اللہ یدہ من تحت الامامۃ ومسح مکتب راسہ، حضور نے اپنا ہاتھ پگڑی کے نیچے سے داخل کر کے مسح کیا، پگڑی کے اوپر تو نہیں ہے۔ اچھا ہے یہ بادشاہ لوگ، اللہ ہدایت دے، پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے، نماز سر ننگی پڑھنی ہے۔ اب اس کا کیا کریں؟ دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے۔ ان کو شوق تو دین کا ہے لیکن پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں عمرے کی غرض سے آئی، حیض ہو گیا، 10 دن سے بھی زیادہ ہو گئی، حیض جاری ہے، 10 دن کے بعد کوئی حیض نہیں ہوتا، غسل کرے، طواف کرے، نماز پڑھے، عمرہ کرے، سب کچھ کرے، زیادہ سے زیادہ حیض 10 دن ہوتا۔ ہم جدے کے رہنے والے ہیں، مکے سے بکرا 150 ریال میں خرید کر لے جاتے ہیں، وہ گوشت دم کا ہوتا ہے، دم کا گوشت خریدنا بھی حرام، کھانا بھی حرام، کھلانا بھی حرام، وہ نہ خریدا کرے، یہی ہوٹل پہ کھلا رہے ہو۔ طواف کے دوران 100 ریال تھے، اگر آپ واقعی غریب ہیں اپنے اوپر خرچ کر دو، غریب نہ ہو تو غریبوں کو دے دو۔ طواف تفریح ہو یا کوئی ہو، منتظم پہ جانا سنت ہے، موقع ملے نہ ملے ضروری نہیں ہے۔ گھریلو مشکلات کے لیے سب سے بڑا وظیفہ درود شریف اور استغفار ہے۔ عمرے کے اجتباع جو ہے کندھا نکلا وہ 7 چکروں میں، رمل 3 چکروں میں، شادی سنت ہے یا فرض ہے؟ نوجوان جس کو زنا کا خطرہ ہو اس کے لیے تو فرض ہے۔ احرام کی حالت میں مردوں نے ناف کے نیچے چادر باندھی ہوتی ہے، ان کا نہ نماز ہوتی ہے، نہ طواف ہوتا ہے، نہ عمرہ ہوتا ہے۔ جس کو دیکھے فوراً کہیں بھی چادر اونچی کرو۔ طواف کیا، صفا مروہ کے 4 چکر لگایا، وضو ٹوٹ گیا، باقی 3 چکر بغیر وضو کے لگایا، کوئی حال نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ بغیر وضو کے صفا دوڑ سکتا ہے، تقلید کے بغیر تو کوئی گزارے ہی نہیں ہے۔ تقلید ہی تو ہے اہدنا الصراط المستقیم، تقلید ہی تو ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تقلید ہی تو ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، تقلید کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو دنیا میں یا آدمی مقام مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا، تیسری قسم کوئی نہیں۔ مسجد عائشہ یا جیرانہ طائف عمرہ کریں، اجر میں فرق بالکل فرق ہے، طائف میقات ہے، اس کا اجر زیادہ ہے۔ عورتیں ہوٹل میں نماز پڑھیں ان کے لیے ثواب ہے، لیکن حرم میں پڑھیں زیادہ بہتر، اس لیے افضل ان کا گھر ہے، لیکن چند دن کے لیے آئی ہیں، اگر حرم آنا چاہیں تو منع نہ کریں۔ دوران طواف چہرہ کھلا نہ رکھیں۔ پوری امت کے لیے ایک نفل پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں۔ بیٹی کے اچھے رشتے کے لیے 3 دفعہ روزانہ سورۃ الرحمن پڑھا کرو۔ فلائٹ کا ٹائم اگر صبح کے وقت یا عصر کے بعد ہوتا ہے تو نفل نہیں پڑھ سکتے، نفل نہ پڑھیں، بغیر نفل کی نیت کرنا۔ نفل تو جب خود کہہ رہے ہو نفل تو نفل تو ضروری نہیں ہوتی نا۔
احرام باندھنے سے پہلے اگر سہولت ہے تو غسل کر لو، ورنہ کوئی ضروری نہیں۔ بار بار عمرہ کریں یا زیادہ طواف کریں؟ مدینے سے احرام باندھ کے آیا، بجائے اس طرح کے مشین سے بال کتروائے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو گیا، کتروائے تو ہے نا سارے سر کے۔ بھائی 10 دن کے بعد حیض نہیں ہوتا، حیض کی مدت قلیل جو ہے وہ 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ 10 دن کے بعد اگر خون آ رہا ہو پھر بھی وہ وضو کرے، غسل کرے، نماز پڑھ سکتی ہے۔ بال مشین میں آئے ہی نہیں تو پھر دم ہے، اگر مشین میں آئے ہی نہیں تو کتروائے کیا ہے؟ میں پاکستان سے مدینہ شریف 8 دن رہا، وہاں سے عمرہ باندھ کے عمرہ کیا، بالکل یہ بڑا عمرہ ہے، مدینہ میقات ہے۔ بار بار عمرہ کرنے پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، جن کے مقدر میں عمرہ نہ ہو وہی اعتراض کرتے ہیں، جن کے نصیب میں عمرہ اور حج ہوتا ہے وہ کبھی اعتراض نہیں کرتے۔ مدرسوں کے چندے کا وہی اعتراض کرے گا جس نے کبھی 5 روپے بھی نہیں دیے ہوں گے۔ اللہ کے راستے میں نکلے 49 کروڑ کا ثواب ملے گا، اللہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ دے دے۔ حتیم میں طواف کے 2 رکعت واجب بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ ذی الحج کے پہلے 10 دن جو ہیں جنہوں نے قربانی کرنی ہو ان کے لیے افضل ہے کہ ان دنوں میں ناخن نہ کاٹیں، زیر ناف بال نہ کاٹیں، حجامت نہ بنائیں، پہلے تیاری کر دیں۔ اگر ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ نہ کاٹیں۔ عمرے کا طواف ہو یا کوئی طواف ہو، حتیم میں داخل ہو جائے طواف کے دوران میں تو طواف نہیں ہوگا۔ ایک آدمی عمرے کے دوران طواف اور صفا کے بعد حلق نہیں کرایا تھا، احرام اتار، لیکن حلق کرایا ہے تو کوئی دم نہیں کرایا تو پھر دم ہے۔ مردے کو قبر پر لے کے جاتے ہیں تو 40 قدم آہستہ آہستہ چلتے ہیں، یہ لوگوں کے گھڑے ہوئے مسئلے ہیں، شریعت کا کوئی تعلق نہیں۔ اب تو اگلے گاڑی پہ رکھ کے لے جاتے ہیں تو قدم کیسے مارو گے؟ پتہ نہیں کیا ہے جی، یوٹیوب سے کمائی کر سکتے ہیں، اچھا کام ہو تو کر سکتے ہو، گندے کام ہو تو نہیں کر سکتے۔ میں نے احرام کی حالت میں داڑھی میں خارش کی تو کوئی بال گر گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ بری بات ہے، بری فلمیں دیکھنے کی عادت، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، برے لوگوں کی صحبت میں ہی نہ جاؤ۔ حجر اسود کو بوسہ دینے میں دھکم پہل ہوتی ہے، چیخیں نکلتی ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ جب حضور نے فرمایا کہ اشارہ کرو وہی ثواب ہے جو بوسے کا ہے، دھکے کیوں دیتے ہو؟ مقام حدیبیہ سے عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ 7 چکر کے بجائے 1 چکر لگانا پھر ادا کر کے آ جائے تو دم واجب ہو جاتا ہے؟ نہیں، دم نہیں، دوبارہ جا کے طواف کرے۔ 7 چکروں سے کم طواف نہیں ہوتا کہ 1 چکر کا طواف ہو گیا۔ اگر مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آئے، اپنی بلڈنگ میں پہنچ کے غسل کر دیا، کوئی بات نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ خوشبو والا صابن نہ ہو۔ تین چکروں کے بعد احرام نہیں پہنا جاتا، کندھا نکال کے رکھا کریں، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل یسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و اولاد اولادنا و اخواننا و بناتنا
وأصحابنا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين هذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے مراکز ہیں ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما. دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام مساجد اور مدارس اور علماء حقہ کی قدم قدم پر حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ جو ہمارے اقارب ارحام مسلمان حضور کی امت فوت ہو گئی ان کی قبروں کو باغ جنت بنا. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استرنا بسترک الجمیل. اللہم استر عوراتنا آمن روآتنا خفر لوآتنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم.